बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ منہ میں رکھ لی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دریا میں بہتا وہ صندوق باہر نکلوایا تو اس میں ایک چھوٹا بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہیں ان کی امی نے فرعون کے ڈر سے دریا میں بہا دیا تھا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی صندوق میں لیٹے بچے کو دیکھا تو وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ ان کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی، اور پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تم نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہے، یہ بچہ تم میرے خاطر چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو۔ آخر مجبور ہو کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا۔ حضرت آسیہ اس بچے کو اپنا لڑکا بنا لیا، لیکن وہ بچہ محل میں کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل میں آئی تو اس بچے نے اپنی امی کا دودھ فوراً پی لیا۔ یہ دیکھ فرعون کو شک ہونے لگا کہ شاید یہ بچہ بنی اسرائیل کی اسی عورت کا ہے، اس لیے فرعون نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو روک دیا اور اپنے بچے کو قتل نہ ہونے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو لے کر بنی اسرائیل میں پہنچی اور اسے دودھ پلانے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو ایک دن سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ اے عورت، محل کی رانی بیوی آسیہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے ان کا حکم ہے کہ آج شام اس بچے کو لے کر محل میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جلدی تیاری کی اور پھر شام کو اپنے بچے کو لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں حضرت آسیہ نے پھول بچھوا دیے تھے، ہر طرف سپاہی کھڑے تھے۔ حضرت آسیہ کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنے لڑکے کی طرح محبت کرتی تھی۔ آخر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل پہنچی۔ حضرت آسیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آسیہ نے محسوس کیا کہ فرعون کو اس بچے کے محل میں آنے سے شاید کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، اس لیے حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تم اتنا اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں میرے بچے سے محبت نہیں ہے؟ تو فرعون نے اپنی بیوی قاتل رکھنے کے لیے کہا کہ ارے ایسی بات نہیں، میں بھی تو خوش ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر وہ بچہ فرعون کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر آپ بھی اس بچے کو کھلائیں تاکہ میرے دل کو تسلی ملے۔ فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے تو انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے گال پر تماچا مار دیا۔ یہ دیکھ فرعون بھڑک اٹھا اور غصے میں کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا۔ قریب تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت قتل کر دیتا، لیکن ان کی بیوی آسیہ نے آگے بڑھ کر فرعون کے ہاتھ سے اپنا بچہ لے لیا اور کہنے لگی کہ کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بچہ ہے، اسے کیا تمیز ہے؟ اگر اس نے آپ کے گالوں پر ہاتھ مارا بھی ہے تو وہ انجانے میں کیا ہوگا، اسے اچھے برے کا کیا پتہ۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ بچہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں جادوگروں نے مجھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ میرے بچے کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں۔ فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کا امتحان دینا چاہتا ہوں، وہ اس طرح کہ میں ایک طرف سونے چاندی کے ہار اور زیورات رکھوں گا اور دوسری طرف جلتی ہوئی آگ رکھوں گا۔ اتنا کہہ کر فرعون نے حکم دیا تو اسی وقت دربار میں سب کے سامنے ایک پلیٹ میں آگ رکھی گئی، دوسری پلیٹ میں سونے چاندی کے ہار رکھے گئے، اور پھر فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کی گود سے بچہ ایک دائنے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا اور لا کر ان دونوں پلیٹوں کے سامنے بیٹھا دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے تھے اور گھٹنوں کے بل چلتے تھے، تو انہوں نے جب سامنے چمکتی ہوئی دو چیزیں دیکھی تو وہ تیزی سے ان سونے جواہرات کی طرف بڑھے اور قریب تھا کہ وہ سونے جواہرات پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، لیکن اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جلتی آگ میں سے ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، اور پھر ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بات کرتے وقت پھنستی تھی۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہ ان کے بچے نے اپنے منہ میں آگ رکھ لی ہے، تو وہ دیکھ کر آگے بڑھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے آگ نکالی۔ حضرت آسیہ نے اپنے بچے کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ اے فرعون، اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابھی نادان ہے، اسے کیا پتہ کہ اچھا برا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت آسیہ غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیے محل کے اندر چلی گئی